ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب القسمت باب ہے مال تقسیم کرنے کے متعلق وتعلی کا کنوی فی المسجدی اور لٹکانا کھجوروں کے خوشے مسجد میں کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے الکنو کا مطلب ہے العزقو یعنی وہ خوشہ ہوتا ہے والاسنان اور یہ دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے کنوانی جو کنوانی لفظ ہے یعنی کنو جو ہے وہ ایک ہوتا ہے عزقو اپنا خوشہ کھجور کا سمجھو کہ ایک ٹہنی جس کے ساتھ ایک خوشہ لگا ہوا والاسنان اور یہ دو خوشوں کے لیے بھی لفظ کنوا بولا جاتا ہے کنوان جو لفظ جمع کا ہے والجماعت یہ بہت زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے ایزن اسی طرح کنوان مثلو سنوی و سنوان یعنی جو کنوان لفظ ہے نا یہ سنوی اور سنوان کے سمجھو کہ جس طرح کا ہی ہے قرآن پاک میں سنوی سنوان کا لفظ آتا ہے نا تو کنوان جو ہے نا یہ سنوی اور سنوان کی مثل ہے وقال ابراہیم یعنی ابن تہمان ان عبد العزیز ابن صہیب انا انس قال کہ النبی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بمال مال من البحرین بحرین سے فقالا تو آپ نے فرمایا انصروہ رکھ دو اس کو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کھول کے ڈھیر لگا دو اس کو پھر مسجد میں سے ثابت ہوا کہ مسجد میں کوئی بھی مال آئے تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے وکانا اکثر مالن اور تھا وہ سب سے زیادہ مال اتیا بہی رسول اللہ جو آیا کرتا تھا یا آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فخرجا پس نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نماز کی طرف فلم یلتفت الیہ اور نہ آپ نے جھانک کر دیکھا اس مال کی طرف اس طرح آپ کی طبیعت سیراب ہوا کرتی تھی فلما قضى الصلاۃ پس جب آپ نے نماز پڑھا دی یا پورا کر لیا آپ نے نماز کو جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے فجلس الیہ پس بیٹھ گئے مال کی طرف فما کانا اگر آپ پس نہیں دیکھتے تھے آپ کسی حدن ایک کو الا آتواہ مگر اس کو مال دے دیتے اذا جاہو العباس یہاں تک کہ آ گئے آپ کے پاس آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کالا پس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں مجھے بھی اس مال میں سے دے دیجیے گا فإنی فادیت نفسی بس بے شک میں نے جنگ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور فادیت عقیلا اور فدیہ اپنے بھائی کا جو چچا کے بیٹے تھے نا عقیل کا اس کا بھی دیا تھا تو کالا لہو پس کہا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ یعنی کہا حضرت عباس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ پکڑ لے جتنا چاہتا ہے لے لے تو انہوں نے کپڑا بچھایا اور اس میں چلیاں بھر بھر کے نا وہ درم تھے ڈالنے لگے یہاں تک کہ گٹھڑی بھاری ہو گئی تو کہا اللہ کے رسول ذرا سہارا کرو میں نہیں اٹھاؤں گا پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہیں اٹھا کے میرے کندھے پہ ڈال میں نہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا انہوں نے کام کیا پھر بھی نہ اٹھایا گیا پھر بھی یہی سوال کیا وہی جواب ملا پھر تیسری مرتبہ اور کام کیا پھر بڑی مشکل سے گٹھڑی اٹھا کے نہ کندھے پہ رکھ کے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک پیچھے دیکھتے رہے کہ مال کی ہرس کتنی زیادہ ہے اس کو کیونکہ یہ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے نا اس کی طبیعت مال پر حریص ہو جاتی ہے اور یہ سود جب جہلیت کے زمانہ میں بھی حرام نہیں اللہ نے کیا تھا اور اسلام میں بھی بڑی دیر بعد سود حرام ہوا ہے حجۃ الوداع کے 2 2.5 3 مہینے پہلے جو نا یا بھول نہ جاؤں نہیں 2 2.5 مہینے حجۃ الوداع کے چند دن پہلے سود کی حرمت کا اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا سود حرام ہو گیا آیتیں نازل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن آپ نے اصل اعلان حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا یہ سن 8 ہجری کا موقع ہے جنگ احد میں فوت ہونے والے جو 70 صحابہ کرام تھے وہ بھی سود کھاتے تھے لیکن سارے اس میں سود کھانے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو جبکہ حرام نہیں تھی تب بھی استعمال نہیں کیا تو سود ہے شراب ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور آپ نے جب اعلان فرمایا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود کل عدم قرار دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جہلیت کے خون سارے میرے پاؤں تلے روندے گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے دل میں جو سود کھاتا ہے نا کیونکہ سود ایک ایسی چیز جو بلا محنت انسان کو ملتا ہے سمجھو کہ غریبوں کا خون چوستا ہے اس کی طبیعت مال پر حریص ہو جاتی ہے جب انسان کسی کا حق نہ کھائے نا اس کی طبیعت میں یہ مال کی ہرس نہیں ہوتی جب سب کا حق کھائے اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے تب یہ آتے ہوتی ہیں صافی صوبے ہی پس چلو بھر کے اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے سما ذہب ہو یقلہ
پھر شروع ہوئے کہ اٹھائیں اس کو، فلم یستطیع، پس گٹھڑی کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھی۔ فقالا، پس کہا آپ کے چچا عباس نے، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او مرو بعضهم یرفع الیہ، حکم دیں آپ ان کے بعض کو وہ اٹھا کے میری طرف یہ رکھ دیں میرا جو سامان ہے۔ کالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کالا، کہا چچا عباس نے، فرفع، پس آپ ہی اٹھوا دیں، انت علیہ، میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ کالا، آپ نے فرمایا، لا، نہیں۔ فناصر مینو، پس انہوں نے کچھ درم یا کچھ مال کم کیا۔ ثم ذهبا، پھر شروع ہوئے یکلہ کہ اس کو اٹھائیں۔ فقالا، پس کہا اللہ کے رسول جی، حکم کرو ان کے بعض کو، یرفعہ الیہ، یہ مال اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ کالا، آپ نے فرمایا، لا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کالا، کہا چچا عباس نے، فرفعہ، پس آپ ہی اس کو انت علیہ اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ کالا، آپ نے فرمایا، لا، نہیں۔ فنصر مینو، پس کچھ مال اور کم کیا۔ ثم احتملہ، پھر مشکل سے اٹھایا اس کو۔ فالقاہ علی کاہلہ، پس رکھ لیا اس گٹھڑی کو اپنے کندھے پر۔ ثم انطلقا، پھر چلے۔ وما زال رسول اللہ، پس ہمیشہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتبعہ، دیکھتے، بصرہ، یا پیچھے دیکھتے، بصرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، حتی خفی علینا، یہاں تک کہ چھپ گئے ہم سے۔ عجباً من حرصہ، آپ نے تعجب کیا چچا کے اوپر مال کی حرص کی وجہ سے۔ وما قام رسول اللہ، پس نہیں اٹھے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسمہ ہے نا، وسمہ منہا درہما، اور اس میں سے ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ بابو من دعیا الطعام فی المسجد، باب ہے جو شخص دعوت دے کھانے کی مسجد میں، ومن اجاب من، اور وہ شخص کے قبول کرے اس کی دعوت کو۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، کا وجدت النبی، پایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی المسجد، مسجد میں، معه ناسن، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تشریف فرما تھے، وکنت، پس میں کھڑا ہوا، فقال علی، پس آپ نے، یعنی میں آ کے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا میرے لیے، ارسلک ابو طلحہ، تھا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فقلت نعم، پس کہا میں نے ہاں۔ کالا، آپ نے فرمایا، لطعام، کھانے کے لیے؟ قلت نعم، کہا میں نے ہاں۔ فقالا، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمن، ان شخصوں کے لیے، حولہ، جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فانطلق، پس چلے، وانطلقت بین ایدیہم، اور میں چلا ان کے آگے آگے۔ حدیث لمبی آتی ہے کہ جب بتایا آپ کو یعنی ام سلیم کو بتایا تو پریشان ہو گئی کہ اتنا کھانا تو نہیں، جتنے لوگ آ گئے ہیں۔ تو نبی، جی ہاں، حدیث کا بابو قضائی ولیان، باب ہے فیصلہ کیا لیان کا مسجد میں، کیونکہ لیان بھی مسجد میں کروائی جا سکتی ہے۔ خوشے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ صحابہ کرام جو غریب تھے اور طالب علم تھے، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، آپ سے علم سیکھنے کا ہی ان کا مقصد تھا، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، ان کو توجہ ہی نہیں تھی کاروبار کرنے میں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو تھے نا انصارہ، یہ اپنے کھجوروں کے خوشے، یعنی جیسے آپ نے یہ خوشہ انگوروں کا بھی دیکھا ہوگا نا، خوشہ جس میں کوئی پاؤ ڈیڑھ پاؤ انگور لگے ہوتے ہیں، اس طرح خوشے لا کے مسجد میں لٹکا دیتے اور وہ اسٹک کے ساتھ اس کو جھاڑتے، اور جو کھجوریں گر جاتی کھا کے اوپر سے پانی پی کے اپنا پیٹ پال لیتے۔ اور جو لیان ہے نا، یہ بھی مسجد میں آپ نے کروایا ہے، اور لیان کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ خامد اپنی بیوی سے کہے کہ، یعنی خامد اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے تو پاک پیغمبر کے سامنے جب یہ بات کی تو اللہ آپ نے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ ورنہ اپنی پشت پہ حد کھاؤ۔ اللہ کے رسول جی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں انسان 4 گواہ ڈھونڈے؟ تو مجرم تو بھاگ جائے گا اتنے ٹائم پہ، لیکن آپ یہی فرماتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد لیان والی آیتیں آ گئیں، سورۃ نور کا پورا رکوع اللہ نے نازل کر دیا کہ ان کا حال یہی ہے کہ دونوں قسمیں کھائیں باری باری، پہلے مرد قسمیں کھائے 4 کہ میں اس بات میں سچا ہوں، پھر کہے 5ویں قسم میں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت آ جائے، پھر عورت اسی طرح 4 قسمیں کھائے، پھر 5ویں قسم کھائے اگر میرا مرد سچا ہے تو میرے اوپر لعنت آ جائے۔ وہ عورت نے مرد پہ لعنت نہیں ڈالی۔ باب کھا لیں، آج دیکھو باب الیان میں آ رہا ہے، پتہ نہیں حدیثیں اس میں تو نہیں، ویسے ہم نے نا کل ہی باب پڑھا مشکات میں، تو ایسے ہی ہوا تھا جب آپ نے بار بار فرمایا کہ 4 گوا لا، یا اپنی پشت پہ 80 کوڑے کھا، حد کھا، 4 گوا لا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ پڑھی ہے نا۔ تو آخر کار کہا اللہ کے رسول جی، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ میری پشت سے حد ساکت کر دے گا کہ اللہ نے لیان کی آیتیں نازل فرمائیں، آپ نے ان دونوں کو مسجد میں بلایا۔ تو جو تھے نا، نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، صحابی جو تھے نا، پہلے انہوں نے 4 قسمیں کھائیں، 5ویں بھی کھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے جا رہے کہ دیکھنا تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہوگا، اور دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے۔ دنیا کی رسوائی یہی ہے نا کہ چلو کہے گا کوئی کس نے یہ کام کیا ہے توبہ کر لے، لیکن جب آخرت کو اللہ کا عذاب ہوگا پھر تو کوئی چھٹی نہیں ملنی۔
آخر کار عورت کی باری ہے، اس نے جب 4 قسمیں کھائیں تو لوگوں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ 5ویں قسم واجب ہو جانے والی ہے، 5ویں قسم نہ کھا، اللہ سے ڈر جا۔ دیکھیے پہلے ذرا جھجکی اور ٹھہری، صحابہ نے سمجھا غالباً یہ اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، بعد میں کہتی میں اپنے خاندان کو کیوں ذلیل کروں، اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھتے رہنا بچہ کیسا لائے گی۔ اگر بچہ اس طرح کا یعنی کالی سی آنکھوں والا، موٹی موٹی آنکھوں والا، موٹے موٹے کولوں والا، موٹی موٹی پنڈلیوں والا ہوگا تو شریک بن سہما کے ساتھ دیکھا تھا اس نے اپنی بیوی کو، تو کہا یہ اس کا ہی ہوگا، تو وہ اسی صفت میں بچہ لائی تھی جس کے متعلق کہا تھا کہ سنے نبی جی شریک بن سہما میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ فرمایا آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کا لعان کرنے والوں کے لیے سزا کے نہ دینے کا حکم آیا ہوتا میں اس کو سزا دیتا، کیونکہ یہ جھوٹی ہے اپنے قول میں۔ ہاں پھر ان کو سنسار اللہ کے اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، سنسار نہیں ہو سکتے، اب ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ ایسی توبہ کر لے، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کو پہلے توبہ نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی زنا کرنے والے تھے نا جنہوں نے آ کے اپنا آپ پیش کر دیا تھا، آپ نے راز فرمایا تھا مائز اسلمی سے بار بار، تو اللہ کے رسول جی نہیں، ہمیں دنیا میں سزا منظور ہے، ہم آخرت کی جہنم کی سزا نہیں لیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے معافی مانگ لی نا، توبہ کر لی، ان کے متعلق ڈاؤٹ ہے، اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں بھیجے بغیر ہی معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کو اس سزا کے بدلے جہنم میں ڈالے، لیکن جنہوں نے دنیا میں یہ سنسار کروا لیا اپنے آپ کو، ان کی پکی سچی اللہ کے یہاں معافی قابل قبول ہوتی ہے۔ جیسے وہ عورت جو پہلے آئی حمل کی حالت میں تو آپ نے راز فرمایا توبہ کر لو، اللہ کے رسول جی نہیں، جس طرح آپ نے بار بار واپس کیا تھا مائدہ سلمی کو، مجھے بھی واپس کریں گے، تو میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، فرمایا بچے کا کیا قصور ہے، وقت پورا ہونے دو، بچہ پیدا ہو گیا تو لپیٹ کے لے گئے، اللہ کے رسول جی مجھے پاک کر دو، فرمایا بچے کو دودھ پلا، اس کا کیا قصور ہے، تو دودھ پلا کے جب اس کا دودھ کا دور ختم ہوا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا، اللہ کے رسول جی روٹی کھانے لگ گیا، مجھے پاک کر دو گناہ سے۔ گڑا نکال کے نا سنسار کرنے میں عورت کو گڑا نکال کے اس کے صرف سر ننگا ہوتا ہے، پورے جسم پہ کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، جب صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیے نا، خالد بن ولید کے کپڑوں پہ یا چہرے پہ اس کے خون کی جو تھی نا فوارہ وہ پڑا، جب سر میں پتھر لگا تو خون تو نکلنا ہی تھا، انہوں نے آگے سے نفرت کا اظہار کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے، اگر چنگی لینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لیں۔ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سزا میں پیش کر کے یہ گناہ معاف کروا لیا تھا، لیکن یہ جو ہے نا انہوں نے اس بات میں عورت نے، اور ایک اور بھی کیس آتا ہے تقریباً 2 آگے پیچھے آتے ہیں، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس عورت نے بھی قسمیں کھا لیں اور وہ اسی صورت میں بچہ لائی جس کے ساتھ اس کے مرد نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیوی کے ساتھ اس کو زنا کرتے پایا ہے۔ تو نہیں اگر مان لے پھر تو سزا ہے ان کی، لیکن لیان کرنے والوں کی نہیں سزا بیٹا، نہیں انہیں کی سزا نہیں، بس وہ لعنت اپنے اوپر کر لے۔ مرد نے کہنا 4 قسمیں کہہ کے کہ میں اس بات میں سچا ہوں میری عورت جھوٹی ہے، اور 5ویں قسم مرد نے کہنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت آ جائے۔ عورت نے 4 قسمیں کھانی ہے کہ میں سچی ہوں، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر لعنت آ جائے، کیونکہ جھوٹی تو وہی ہے نا۔ تو بہرحال یہ لیان کرنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہوتا کہ لیان کرنے والوں کو سنسار نہیں کرنا تو میں اس کو سنسار کر دیتا، یہ جو حدیث سنا رہی کہ آخر میں آپ نے فرمایا، تو لیان کرنے والوں کو دنیا میں سزا نہیں، اب ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ جو چاہے سو کرے۔ باب ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا لیان کا فی المسجد، مسجد میں بین الرجال والنساء، درمیان مرد کے اور اس کی عورت کے۔ حدثنا یحییٰ اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنا ابن شہاب عن سہل ابن سعد ان راجلا بشک ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ارایتا کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں وجدہ مع امراتی کہ پائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ راجلوں نے ایک آدمی کو زنا کرتے، یقتلہ کیا وہ غصے میں آ کے قتل کر دے اس کو، فطلعنا فی المسجد تو آپ نے لیان کرایا مسجد میں، وانا شاہد اور یہ راوی کہتے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ حلال بن امیہ، اب ذہن میں نام آ گیا، حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے ساتھ کہا تھا کہ میں نے شریک بن سہما کو زنا کرتے پایا ہے، تو شریک بن سہما کی عین سیم بچہ پیدا ہوا تھا، پھر بچہ ماں کے ساتھ نسبت کر دیا گیا، تو ان کی، اور یہ بھی یاد رکھنا جن کی آپس میں لیان ہو جائے نا ان کی مستقل جدائی ہوتی ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں، لیان کر دینے سے جدائی ان کی ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی مرد اس کے بعد کسی بھی حالت میں اپنی بیوی سے نیا نکاح کر کے نہیں مل سکتا، مستقل پکی، جیسے خلا والوں کی ہے نا کہ مستقل ان کی پکی جدائی ہے۔ بابو اذا دخلا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بابن باب ہے اذا دخل بیتن جب داخل ہو گھر میں، اور خلا والوں کی جو ہے نا مسئلہ
یہ صرف اتنا ہی ہے کہ عورت کہے کہ یہ اپنا مہر واپس کر لے اور میں تو اسے خلا چاہتی ہوں، اس کے پاس پوائنٹ جو ہے نا وہ اصول کے مطابق ہوں، نہ بھی ہو لیکن خلا اس کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ادھر پھر یہ آ گیا کہ جس نے خلا مانگا بلا وجہ، جو اس پر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ لیکن جو خلا والے، ان کی عدت بھی خلا اگر عورت نے لے لیا نا، مہر واپس کر دیا، اب اس عورت کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ بابے جب داخل ہو گھر میں یوسلی، نماز پڑھے، حیثو شاہ جہاں چاہے، وہ حیثو امیر الحکم دیا گیا، ولا تجسسو، اور نہ فضول آپس میں سوال کیا۔ تجسس میں نے یہ کہ نہ فضول سوال کرو آپس میں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ اخبرنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب عن محمود ابن الربیع عن اتبان ابن مالک ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتبان کی حدیث، اگلی حدیث میں تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے فی منزل ہی، اس کے گھر میں، سے منزل ہی آنا چاہیے تھا، فی منزل، اس کے گھر میں، فقالا، پس کہا، اینا تحبو، تو اے اتبان کہاں پسند کرتا ہے، ان اصلی لکا، کہ نماز پڑھاؤں میں تیرے لیے، من بیتی کا، تیرے گھر میں۔ کالا، کہا اتبان نے، فاشرتو لہو، پس اشارہ کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، الی مکان، اس جگہ کی طرف، فکبر النبی، پس آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، وصفنا خلفہ، اور ہم نے بھی صف بنا لی آپ کے پیچھے، فصلی رکعتین، پس آپ نے 2 رکعتیں نماز باجماعت پڑھائیں۔ باب المساجد فی البیوت، باب مسجد بنانا گھر میں، یعنی مسجد بنانے کا مقصد کہ کوئی جگہ ہماری مخصوص جہاں صرف ہم نے نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ جائز ہے، بے شک وہاں قالین، کارپٹ یا نماز کی شکل میں کوئی ہمارا تخت پوش کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں کہتی ہوں لازمی ہے، کیونکہ جن کو ہمیں کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی وہ تو مسئلے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بس دیکھو نا، ہم یہاں سے اٹھنا، زور کی نماز کا ٹائم، نماز پڑھنی ہے تو نفل پڑھتے پڑھتے ادھر آ گئے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں مستقل یہ مسلے کی جگہ رکھنی چاہیے۔ باب مسجد بنانا گھروں میں، وصلو البراء ابن عازب، اور نماز پڑھی برا بن عازب نے، فی مسجد دار ہی، اپنے محلے کی مسجد میں، جماعتاً، جماعت کے ساتھ۔ حدثنا سعید بن عفیر قال اخبرنا لیث قال حدثني عقیل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربیع الانصاری ان اتبان بن مالک، بشک اتبان بن مالک وہ ہوا، من اصحاب رسول اللہ، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں، ممن، ان شخصوں سے، شاہدہ بدر من الانصاری، کہ جو حاضر ہوئے تھے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، جو حاضر ہوئے تھے بدر کی جنگ میں، انصار قبیلے سے، انہ وطا رسول اللہ، بے شک آئے اتبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، پس کہا اتبان نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، تحقیق میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے، وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، فیضا کانت الامطار، پس جب بارش برستی ہے، سال الوادی، بہ نکلتی ہے وادی، الذی بینی و بینہم، وہ جو درمیان میرے اور درمیان ان کے بہت بڑا نالا بہ نکلتا ہے، تو میں تو وہاں سے جا نہیں سکتا۔ مدینہ میں جب ایسی بارش ہوتی اس میں سانپ بھی آ جاتے تھے، اس میں کئی موذی چیزیں بھی آ جاتی تھیں۔ ابھی دیکھا نا سیلاب میں سانپوں کو دیکھا ہے، پچھلا سیلاب کتنے ہم نے عجیب و غریب منظر دیکھے تھے اس طرح۔ جب ہوتی بارش، بہ نکلتی ہے وادی، درمیان، وہ جو درمیان میرے اور درمیان ان کے ہے، یعنی اس محلے کے ہے، لا مستطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، ان اتیا مسجدہ، یہ کہ جاؤں میں، مسجدہم، ان کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، فاصلی بہم، پس میں نماز پڑھا سکوں ان کو، وودیتو، اور میں پسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کا تاتینی، بے شک آپ میرے گھر آئیں، فتصلی فی بیتی، پس آپ میرے گھر میں ایک جگہ پہ نماز پڑھا دیں، جیسے کہتے ہیں نا افتتاح کرنا، کہ پہلے آپ نماز پڑھا دیں، اس کے بعد مستقل میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے سمجھوں گا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہم اپنے گھر میں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہی نماز ہے جسے ہم ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں۔ ضحیٰ کی نماز کا ٹائم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو سارے محلے والے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس لیے ضحیٰ کے 2 نفل ہم باجماعت پڑھاتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ نفلی نماز میں ضحیٰ کے نفل ہے یا اس کے علاوہ تہجد کے نفل ہیں، ان کی جماعت ثابت ہے، جسے ہم کہتے ہیں نماز تسبیح، اس کی کوئی جماعت ثابت نہیں ہے۔ عورتیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں، لیکن جگہ نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ نماز تو اصل میں مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مسجد میں جگہ نہ ہو، اس طرح کی مجبوری آ جائے، یا اس کے علاوہ بھی کہ ہمارے گھروں میں وہ وقت ہو کہ بارشیں ہو رہی ہیں، کس طرح کا موسم ہے، تو پھر بھی اچھی بات ہے ہم ہو جائے، لیکن ویسے کہ نماز نہ کھلی جگہ میں ہوتی، میدان میں ہوتی ہے۔
ہاں جی، بس نماز پڑھا دیا میرے گھر میں، فتخذہ مصلی، بس میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ مصلی بنا لوں، یعنی مسجد بنا لوں۔ کالا، کہا راوی نے، فقال لو، پس کہا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سافعل ان شاء اللہ، ان قریب میں ایسا کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ کالا، کہا اتبان فغدا علیہ، پس صبح کی مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہی نہ ارتفع النہار، جس وقت کے دن چڑھ چکا تھا، یعنی یہ ضحیٰ کا ٹائم تھا، جس وقت کے ارتفع النہار، دن چڑھ چکا تھا، فاستاذن، پس اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاذنت له، پس میں نے آپ کو آنے کی اجازت دے دی، فلم یجلس، پس نہ بیٹھے آپ، ہی نہ داخل البیت، جس وقت بیتہ داخل ہوئے میرے گھر میں، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اینا تحب، تو کہاں پسند کرتا ہے، نصلی من بیتی کا، یہ کہ میں نماز پڑھاؤں تیرے گھر میں۔ کالا، کہا تو بانے، فاشرت لہو، بس میں نے اشارہ کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، الی ناحیۃ من البیت، گھر کے ایک کنارے کی طرف، کونے کی طرف، اسے بھی ثابت ہوا کہ گھر کا جو کونا ہے ہم اس کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا لیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوٹھی ہوتی ہے، انہوں نے ایک کمرہ آگے ایک جگہ مسجد کی شکل میں بنایا، تمام مستقل قالین بچھے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اب یہ نماز پڑھ کے مصلی اٹھا دو، اشتان ناشتہ یہ کرتا وہ کرتا، ان کی بات غلط ہے۔ مسجدوں کے اندر مستقل قالین بچھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، مدرسوں کے اندر بچھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ پس کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکبرا، پس آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، وقومنا، پس ہم بھی کھڑے ہو گئے، وصففنا، پس ہم نے صفیں بنا لی، پس صلی رکعتین، پس آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیری۔ کالا، کہا، وَحَبَسْنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرَةٍ، اور ہم نے آپ کے لیے حلیم تیار کیا تھا، صنعناها لَهُ، جو ہم نے آپ ہی کے لیے بنایا تھا۔ یہ جو حریر ہے جسے ہم حلیم کہتی ہیں، جیسے ہمارا یہ دال وغیرہ ڈال کے بنتا ہے نا، تو غالباً اسی کوئی چیز ہوگی، اس میں گوشت کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، جو کا آٹا بھی ہوتا ہے، واللہ عالم میٹھی ہوتی ہے، واللہ عالم نمکین ہوتی ہے، لیکن یہ عربیوں کی ایک ڈش تھی۔ ہاں یہ اچھی ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے جو کھانے ہیں نا وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم تو بڑے مسالہ جات ڈال کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن حدیث میں جو ایسے کھانوں کا ذکر آتا ہے، دلیا ہے، اپنی زبان میں دلیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دلیا بھی ہم یہ یخنی والا بنا لیتی ہیں نا، یہ اسی کی مثل سمجھیں، یخنی والا دلیا نمکین دیا جاتا ہے مریض کو، یخنی بنائی ہوتی ہے اور دلیے کو ہم نے پیاز فرائی کر کے، جیسے ہم چاول بناتے ہیں نا اس طرح دلیا فرائی کر لیا جاتا ہے، اس میں یخنی اور گوشت ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اسٹیم لگا لیں گل جائے، یہ مریض کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی غذائیت کھایا کرتے تھے صحابہ کرام، اور یہ طاقت والی چیز ہوتی ہے اور معدے پر زیادہ بوجھ نہیں بنتا۔ کہا ہم نے حلیم تیار کی خزیرہ سے، ہم نے اس کو آپ کے لیے ہی تیار کیا تھا۔ کالا، کا فصابہ فی البیت، پس جمع ہو گئے بہت سارے لوگ گھر میں، رجال، آدمی، یعنی محلے والے لوگوں کو علم ہو گیا نا، من اہل الداری، محلے والوں سے، ذو عددن، یعنی کافی تعداد میں، فاجتمعوا، پس جمع ہوئے، فقالا، پس کہا، قائلوں نے، کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، این المالک ابن الدخیشن، یا الدخیشن، کہاں ہیں مالک بن دخیشن، یعنی یہ اس میں نظر نہیں آئے۔ اب ابن دخشن، یعنی یا ابن دخشن کہا ہے، تو دخیشن یا دخشن یہ ان کا نام تھا۔ فقالا، پس کہا، بعضهم، ان کے بعض لوگوں نے، ذالک منافقون، وہ تو منافق ہو چکا ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، لیکن پاک پیغمبر نے نفی کی، آپ نے جو نفی کی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جس میں نفاق والی آتیں پائی جائیں تو 2 چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں یہ مالک بن دخشن کے متعلق، جس میں آپ نے ان کو ٹوکا کہ منافق نہیں ہو تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شروع میں پڑھا کہ بدری صحابی تھے، یہ تو مالک بن دخشن تھے نا، بدری صحابی تھے، اور بدری صحابیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے ان کو جان کے دیکھا تھا۔ یہ بدری صحابیوں میں ہی تھے حاتم بن ابی بلتہ، جنہوں نے ایک مین غلطی کی تھی کہ پاک پیغمبر کی فتح مکہ کی جو اطلاع تھی نا، مکہ والوں کو ایک خط کے ذریعے دی۔ اصل میں 2 چیزیں یہاں بھی ہمیں سوچنی پڑیں گی، صحابی کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کرتا جس سے واجب القتل ہو جائے۔ یہ جو ہے نا حاتم بن ابی بلتہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ یہ تیاری کی ہے، آپ نے کسی کو بتانے کے لیے منع کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ دل میں خیال آیا کہ اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ کیا، فتح آپ کو ہو جانی ہے، اور جو میری بیوی بچے ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا مکہ والوں سے کچھ بھی تعلق نہیں رشتہ داری کا۔ باقی جتنے صحابہ کرام تھے نا، جو ان کے پیچھے لوگ رہ گئے تھے، ان کی رشتہ داری مکہ والوں کے ساتھ، سرداران قریش کے ساتھ تھی، جس وجہ سے وہ رشتہ داری کے ناطے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور حاتم بن ابی بلتہ کہتے کہ میری فیملی کے لوگوں کا ان سے کچھ تعلق نہیں تھا،
اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ آپ نے یہ خبر دینے سے منع کیا ہوا، آپ مخفی طور پہ تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں نے احسان کرنا چاہا مکہ والوں پہ، تو میں نے انہوں نے خفیہ خط لکھا۔ جب خط لکھ کے ایک عورت کے ہاں بھیجا، تفصیل پوری آتی ہے، تو بہرحال اس کے بعد نا آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، آپ نے صحابہ کرام کو پیچھے بھیجا۔ اس عورت نے خط دینے سے انکار کیا، کہا تلوار تیرا سر قلم کر دے گی یا تجھ کو ہم بے لباس کر کے تیرا ہم جائزہ لیں گے، خط تیرے پاس ہے۔ نہ اللہ غلط کہتے ہیں نہ اس کے پیغمبر غلط کہتے ہیں۔ خط نکال دیا، جب لا کے کھول کے دیکھا تو حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا، اور صحابہ کرام کی تلواریں نکل آئیں کہ اللہ کے رسول جی واجب القتل ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے سچ بول دیا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ مخفی طور پہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بدری صحابی ہے، اور یہ مالک بن دشن بھی بدری صحابی تھے۔ ایک روایت ہمارے پاس یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ محبت کرتا ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ کہ جب وہ مسجد بنائی تھی نا، مسجد زراعت جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک سے واپسی پر، ٹھیک ہے نا، جنگ تبوک سے واپسی پر ان کو بھیجا تھا کہ مسجد کو آگ لگا کے جلا دو۔ اگر یہ منافق ہوتا تو کبھی نہ آپ کہتے، نہ ہی اس نے آگ جلانی تھی، نہ ہی مسجد جلانی تھی، بلکہ آپ اس نے آ کے کہہ دینا تھا کہ اے منافقو تمہارا معاملہ کھل چکا ہے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والوں کو کوئی آثاروں سے پتہ چل چکا ہوگا، لیکن ان کے پاس کوئی فائنل فیصلہ نہیں تھا، تو آپ نے ان کو ٹوک دیا۔ اور ہمیں بھی کسی کو جلدی کے ساتھ ایسا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے۔ لے کے گئی تھی، اسے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا، لیکن جب جا کے تلاشی دی نا تو اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا تیرے کپڑے اتار دیں گے پھر تو پتہ چلے گا تجھے، تو نے کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی راستے میں تھی، پہنچ جاتا پھر کیا فائدہ ہوتا، ابھی تھوڑی دور تھی، وہ پورا روضہ خاک پہ پہنچی تھی، تو وہ وہاں جا کے پا لیا۔ لیکن جب اس نے انکار کیا تو کہا کہ ہم تجھے بے لباس کریں گے۔ اس نے ایک روایت میں آتا کہ جوڑے سے نکالا، ایک روایت میں آتا کہ جیسے دھوتی باندھتی ہے نا عورتیں، اس طرح اس نے کوئی جیب لگائی ہوئی کچھ کیا، وہاں سے نکالا، تو بہر اس نے نکال کے دے دیا تھا۔ وہ معاملہ پھر کنٹرول میں رہا تھا، اس لیے ان کی معافی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے پہلے معاف کر دیا، ان سے ایسی غلطیاں ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ لیکن غلطی واقعی بہت بڑی تھی، لیکن دو وجہ سے معافی مل گئی کہ سچ بولا اور بدری صحابی تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ہے نا آپ کا پروگرام آپ نے مخفی کیا ہے، آپ نے کسی کو بتایا نہیں، بس دل میں یہ تھا کہ آپ کو فتح تو ہو ہی جانی اور میرا احسان ہو جائے گا مکہ والوں پہ، اور میری بھی بچوں کے ساتھ وہ احسان کریں گے کہ تیرے گھر والوں نے مجھے خبر دے دی ہے۔ تو ظاہر اگر یہ خبر دینی مناسب ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا، مناسب اس لیے نہیں تھی، اگر خبر پہنچ جاتی مکہ والوں کی مکمل تیاری ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر جنگ ہوتی اور حرم کو خون آلودہ کرنا پڑتا۔ حرم میں آپ کا ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، قتل کرنے کا، تو انہوں نے سب کچھ کرنا تھا، انہوں نے تو مکہ جو ان کا مرکز تھا وہیں تو انہوں نے جنگ کرنی تھی۔ کہا ان کے بعض نے ذالکہ منافقون، یہ جو ہے نا ابن دبشن منافق ہو چکا ہے، لا یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا۔ فقال رسول اللہ، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقل ذاکا، ایسا نہ کہو، اللہ تراؤ، کیا تم نہیں دیکھتے، قد کالا، تحقیق اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، یرید بذالک وجہ اللہ، کلمہ پڑھنے سے مراد اس کی اللہ کی رضامندی ہے۔ کالا کہا اس صحابی نے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا پیغمبر ہی زیادہ جانتا ہے۔ کالا کا فإنا نرى وجہ ونصیحۃ الی المنافقین، بس بے شک ہم تو اس کے چہرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری خیر خواہیاں اس کی منافقوں کی طرف ہی ہیں۔ کالا رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإن اللہ عز وجل، بس بے شک اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے، قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، تحقیق حرام کر دیا آگ پر اس شخص کو جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، تلاش کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی۔ کالا ابن شہاب ثم سألت، کہا ابن شہاب نے پھر سوال کیا میں نے حسین بن محمد انصاری سے، ہوا تو بنی سالم، یہ بنو سالم قبیلے کا تھا، وہ بھی کوئی ایک تھے بنو سالم میں سے، وہوا من سراتہم، اور بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے۔ ان حدیثی، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو محمود بن ربی سے، پس صدقہ بذالک، پس انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بابو تیمن فی دخول مسجدی، باب ہے دائیں طرف سے مسجد میں داخل ہونا، وغیرہ اس کے علاوہ اور اچھی جگہوں پہ۔ اب وغیرہ ہی سے ہمارے پاس دلیلیں مل گئیں کہ مسلح پہ جانا تو دایاں پاؤں پہلے رکھا کرو۔ اس طرح آپ نے مدرسے میں، مسجد میں، کسی ایسی کلاس میں جانا ہے، سمجھو کہ کوئی آفس میں کلاس ہو رہی ہے، آپ کسی کلاس میں انٹر ہو رہی ہیں، اس کلاس میں بھی آپ برکت کے طور پہ دایاں پاؤں پہلے رکھیں، کیونکہ جس میں قرآن و حدیث کی کلاس ہو رہی ہے وہ بھی برکت جگہ ہے۔ اور مسجد میں جانے کے لیے بھی ہمیں بالکل علم ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ جب ہم نے مسجد سے نکلنا، دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، ہم نے بایاں پاؤں پہلے نکالنا مسجد سے اور دایاں بعد میں
نکالنا ہے، اور واش روم میں جانا ہے تو بایاں پہلے رکھنا ہے، جب آنا ہے تو دایاں نکالنا ہے اور بایاں پاؤں بعد میں نکالنا ہے۔ اسی طرح جوتا پہننے کے اندر بھی ہم نے احتیاط، دونوں جوتے ہم نے پہنے ہوئے ہیں نا، تو ہم اگر دایاں پاؤں اتار کے مسلح پہ چلی جائیں گی تو بات غلط ہو جائے گی، ہم نے تو بایاں پہلے اتارنا تھا۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بایاں پاؤں اتار کے جوتے کے اوپر رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دایاں پاؤں اتاریں اور مسلح پہ چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، یا آپ نے جہاں بھی کسی اچھی جگہ پہ جانا چلے جائیں، اس طرح بایاں اتار لیں، بایاں اتار کے جوتے کے اوپر رکھ لیں اور پھر دایاں اتار کے مسلح پہ جائیں، پھر بات ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ دایاں اور اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی رخ نہیں بنتا نا، تو بہرحال یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اور جو بھی ہم نے اچھے کام کرنے ہیں نا تو دائیں طرف کو ترجیح دینی ہے، ہم نے تشریح اس کی پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ہم نے کام کرنا، سر کو تیل لگانا ہے، میں کہتی ہوں بچے دباتے ہیں نا بڑوں کے پاؤں، تو کہتے ہیں بیٹا جی پہلے میری دائیں ٹانگ دبا دو، بیٹا پہلے میرا دایاں بازو دبا دو، دایاں ہاتھ دبا دو۔ اس طرح دائیں طرف کو دیکھو نا، دبانا اچھی چیز ہے، تیل لگانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، جو بھی ہم نے چوڑیاں پہننی، جیولری پہنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو دائیں طرف کو ترجیح دی جائے، سرما ڈالنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ باب ہے دائیں طرف سے مسجد میں داخل ہونا وغیرہ، اس کے علاوہ اور پاکیزہ کاموں میں۔ وکانا ابن، اور تھے عبداللہ بن عمر، ابتدا کرتے برجلہی الیمنا، دائیں پاؤں کے ساتھ مسجد میں۔ فیضا خرجا، پس جب نکلتے مسجد سے، یدا برجلہ الیسرا، ابتدا کرتے کہ پہلے بایاں پاؤں مسجد سے نکالتے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال اخبرنا شعبۃ عن الاشعث بن سلیم عن ابی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، کہتی کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحبو، پسند کرتے، التیمنا، دائیں سائڈ کو، مستطاع فی شان کلہ، جتنی آپ کے اندر طاقت ہوتی ہر اچھے کام میں۔ اب ہر اچھے کام کے اندر بھی سب کچھ ہی آ گیا، فی طہورہ، وضو کرنے میں، وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، وتنعلہ، اور جوتا پہننے میں۔ جو کوئی جوتا پہلا بایاں پاؤں پہنے یا دایاں اتارے، اس کو ٹوک دیا کرو، اس کی اصلاح کر دیا کرو، تاکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط نہیں کرتی نا، ہمارے اندر وسواس، شیطانی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کام یہ سارے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کریں گی، ہمیں ہر کام میں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کالا کا حل یونبشو قبور و مشرکی الجاہلیتی، کیا توڑا جا سکتا مشرکین کی قبروں کو، یا کیا کھودا جا سکتا مشرکین کی قبروں کو، الجاہلیتی، جو جاہلیت کے دور کے مرے ہوئے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدًا، اور بنائی جا سکتی اس جگہ پہ مسجد۔ اب مسجد نبی کا ذکر آئے گا، یہ مسجد نبی اس جگہ پہ بنی تھی جہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ جب آپ نے وہ جگہ خرید لی، کچھ درخت تھے کھجوروں کے درختوں کو آپ نے اتار کر کے، کاٹ کر کے، آپ نے سمجھو کہ مسجد کے ستون بنائے۔ اس کے علاوہ جو قبریں تھیں وہ آپ نے کھودی، ان کی ہڈیاں کہیں پھینک دیں اور آپ نے جگہ کو برابر کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے کوئی مسجد والی جگہ خریدی ہے، کچھ قبریں اس میں ہیں، تو ہم اس کو توڑ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ لقول نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، لعن اللہ یہودا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم، بنا لیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر، مساجدہ، مسجد کو، وما یکرہ من الصلاۃ، اور جو برا جانا آپ نے نماز پڑھنے سے، فی القبوری، قبروں میں، کیونکہ جب مسجد میں قبر ہے تو نماز پڑھیں گے تو پھر قبر کو سجدہ ہوگا تو منع ہے۔ وروا، اور روایت کیا اس حدیث کو عمر بن خطاب نے انس بن مالک سے، یصلی عند قبری، کی وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر کے پاس، فقال، پس قال، قبر، قبر، یعنی انہوں نے فوراً آگاہ کیا کہ یہ قبر ہے، قبر ہے، تو دوبارہ تم نے ایسا نہیں کرنا، قبر کے پاس نماز نہیں پڑھو۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اگر ہمارے جائے نماز پہ یہ پاک پیغمبر کے روضے کا نقشہ بنا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تقریباً دوسرے لوگوں کے جائے نماز ہے، میں تو پسند نہیں کرتی، اگر کوئی ایسا چانس آپ کے پاس ہے آپ کپڑا بچھا لیں۔ دیکھو نا، روزہ مبارک بنا، جب ہم سجدہ کریں گے ہمارے ذہن میں اگر خیال پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ شرک میں ہم بھی شامل ہو گئی نا۔ اول تو ہمیں جائے نماز خریدتے وقت بڑا احتیاط کرنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، لیکن اگر صرف بیت اللہ بنا ہوا، کو پھول شول بنے ہوئے تو اس پر بھی کپڑا بچھا لیں تاکہ ہماری نماز میں خلل نہ آئے اور نماز میں خشوع اور خضوع میں کمزوری نہ آئے۔ جو سلی نماز پڑھ رہے تھے وہ قبر کے پاس، فقالا، پس کہا، القبر، القبر، یہ قبر ہے، قبر ہے، ولم یامرہ بالاعادۃ، اور نہ حکم دیا نماز کو دوبارہ دہرانے کا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کسی نے غلطی سے پڑھ لی ہے نا تو وہ دوبارہ نماز نہ پڑھے، بلکہ اس کو اطلاع دے دی، بتا دی یہ قبر ہے، یہاں نماز نہ پڑھو، لیکن نماز کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ روایتیں ملتی گویا کہ اس کی نماز ہو گئی کیونکہ اس نے لا علمی میں نماز پڑھی تھی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا يحيى عن هشام اخبرني ابي
کہتے خبر دی مجھے میرے باپ نے، وہ روایت کرتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انا ام حبیبہ تھا، بے شک ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ذکرہ ما کنیستن، انہوں نے ذکر کیا ایک کنیسہ کا۔ کنیسہ کہتے ہیں جیسے گرجا گھر ہے، ہماری مسجدیں ان کے گرجا گھر ہیں، تو غالباً نا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کہا تھا پاک پیغمبر پر، وہ بیماری تھی جس میں آپ بچ نہ سکے، تو آپ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ جب انہوں نے بار بار کنیسہ کا ذکر کیا تو وہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں، یعنی آپ کی قبر کہاں بنائی جائے۔ اس وقت آپ نے حدیث بیان فرمائی، چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پہ، وہ اپنے نبی کو مسجد میں دفن کرتے ہیں یا صالحین کو، یا جہاں دفن ہوتے ان کے صالحین ان کے نبی وہاں مسجد بنا دیتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی کی کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، مثلا یعنی کیا نام ہے، زیارت کرنے کے لیے لوگ آئیں لیکن سجدہ کرنے کے لیے نہ لوگ آئیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعائیں تھی کہ آج تک یہ آپ کا روزہ مبارک، یہ الحدیث ذہن رکھنے والے سعودی عرب کے لوگوں کے پاس پورا کنٹرول ہے۔ بلکہ اس دفعہ سن 2019 میں تو دیکھا جو تھا نا چبوترا، جہاں صحابہ کرام طالب علمی کی حالت میں بیٹھا کرتے وہ بھی نہیں تھا، یعنی انہوں نے تمام زیارتوں والی جگہیں جو تھی نا مردوں کی طرف کر دی، مرد نہیں ایسا کرتے، تقریباً عورتیں شرک کرتی ہیں۔ جب ہم سن 2000 میں گئے تب ہم نے سب کچھ دیکھا تھا، اس دفعہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، انہوں نے ساری وہ جگہ مردوں کی طرف کر دی ہے، اور عورتوں کی طرف تھوڑا حصہ ہے، یعنی روزہ تم ریاض الجنہ کا، جہاں جا کے نفل لوگوں نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ نہیں جا سکتے، مجھے میرا بڑا ہی دل کرتا تھا لیکن نہیں نہ دیکھنے، وہ مرد انٹر ہو نہیں سکتے، مرد سارے ادھر نماز پڑھتے ہیں، جہاں میرے پاک پیغمبر کا ممبر مبارک تھا وہاں اس ممبر پہ تو کھڑا ہو کے امام نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں، لیکن دل بڑا تڑپتا ہے، کہیں کوئی تصویر آ جائے نا تو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں لیکن وہ تو فٹافٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بڑا دل کرتا ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن ایسی ہمیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی جو ایسے ہمارے سمجھو کہ زیارتوں کے لیے ہو۔ انہوں نے مردوں کی طرف کر دی کہ عورتیں شرک کرتی ہیں۔ اور ام سلمہ نے ذکر کیا کنیسہ کا رائتا، دیکھا تھا انہوں نے کنیسہ کو حبشہ میں، فیہا تصاویر، اس میں تصویریں تھیں یعنی پیغمبروں کی، فذکرتا ذالک للنبی، پر ذکر کیا اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فقال، فرمایا آپ نے، انا اولئک، بے شک یہ لوگ، اذا کان فیہم رجل صالح، جب ہوتے ان میں آدمی صالح، فماتا، پس فوت ہو جاتے، بنو علی قبر مسجدن، بنا لیتے اس کی قبر پر مسجد، وصوروا فی، اور تصویریں رکھتے اس میں، تی کا سوری تصویریں رکھنا، وَأُولَٰئِکَ شِرَارُ الْخَلْقِ، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہے، یہاں کہ سب سے بری مخلوق ہے عند اللہ، سب سے بری مخلوق ہوں گی اللہ کے نزدیک یوم القیامت، قیامت والے دن۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی تباہی کے تیاہ آئے گا، عن ابی تیاہ، یہ راوی کا نام ہے، عن انس بن مالک قال کا قدمہ نبی، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، تھا مدینہ میں، فنزلہ، پس اترے، علی المدینہ، تھی مدینہ میں، فی حیٍ، قبیلہ میں، یقال لہم بنو عمرو بن عوف، کہا جاتا تھا اس کو بنو عمرو بن عوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے محلے میں رہے، فاقام النبی، پس ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے محلے میں، فیہم 24 24 لیلۃ، راتیں، ثم ارسلہ، پھر آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کی طرف، یہ آپ کے ننہال کے لوگ تھے بنو نجار والے، تو آپ نے پیغام بھیجا، لیکن آپ جب یہ 24 دن رہے ہیں تو آپ نے یہاں بھی ان کو واضح و نصیحت کی ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوچ کر کے جو تھے بنو نجار والوں کو بلایا، تو آپ وہاں جانا چاہتے تھے جہاں مسجد نبوی آج کل بنی ہوئی ہے، پیغام بھیجا آپ نے بنو نجار کی طرف، جاؤ، پس وہ آئے، متقلدین سیوفی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے فوجی جب کسی کا استقبال کرتے ہیں تو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں نا، تلواریں لٹکائے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھو کہ استقبال انہوں نے ایسے کیا، تلواریں لٹکائے ہوئے، فقانی انظر الی النبی، پس گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، بعض ہمیں یادداشت میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ نقشہ سارا میری آنکھوں کے سامنے ہے، بس گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ راحل آتے ہی آپ اپنی سواری پر ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردفہ، آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملا بنی نجار، اور سردار بنو نجار کے حولہ، آپ کے ارد گرد ہیں، یعنی کتنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو وہاں لے کے گئے، حتیٰ القا بفنائی ابو ایوب، یہاں تک کہ آپ ٹھہرے، یہاں آپ نے پڑاؤ کیا ابو ایوب کے گھر کے سامنے۔ اب دیکھو ان کی بھی کیا کمال اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے نا تو آپ نے اپنی سواری کی مہار چھوڑ دی تھی، اور میں جہاں میرا اللہ چاہے گا میری سواری بیٹھے گی۔ بڑے بڑے چودھریوں نے اپنے محل سجائے، اپنے گھر سجائے، گلیاں سجائیں، خوبصورت صفائیاں کی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ آج کل کا نا منظر دیکھیں جو
12 ربیع اول کو کاٹتے ہیں، یہ چیز نہیں تھی بالکل. لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے سمجھو کہ انتظام کیے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلتی ہی جا رہی ہے. ادھر ابو ایوب کی بیوی کہتی ہیں کہ سب نے آپ کو پیغام دیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، تو بھی کچھ کار اٹھیے نا. اپنے خاوند سے کہتا ہے آگے سے، اللہ کی بندی میرے گھر میں تو کوئی بھی چیز نہیں، میں مدینہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں، لیکن اگر آپ کو غریب لوگوں کے ساتھ تعلق ہوا تو پھر ہمارا ہی گھر ہے. اگر آپ کو چودھریوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ تعلق ہوا تو ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے. یعنی وہ سردار لوگ ہیں اور ہم عام معاشرے کے لوگ ہیں. لیکن کرتے کرتے سواری آپ کی گزرتی گئی اور یہ کہتی ہیں اپنا ایوب کی بیوی کہ میں نے سر سجدے میں رکھ کے اپنے اللہ کو منانا شروع کر دیا کہ سونے اللہ میری دعا سن لے، پاک پیغمبر ہمارے گھر تشریف لے آئیں. تو ایسے ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے گھر کے سامنے آ کے رکی، اس کے بعد آپ نے اٹھایا تو پھر وہیں رہی. تو آپ نے ان کے گھر میں سب سے پہلے اسٹے کیا تھا، ابو ایوب کے گھر میں رضی اللہ عنہ. بڑی ان کی شان تھی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے نا سر سجدے میں رکھ کے، رو رو کے، تو اللہ سن لیتے ہیں دعا. اس طرح انہوں نے دعائیں مانگی تھی. یہاں تک کہ آپ نے ابو ایوب کے گھر کے سامنے پڑاؤ کیا، یعنی آپ کی سواری بیٹھ گئی. وکانوا یحب یصلی، اور آپ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ نماز پڑھیں. حیث ادرکتہ الصلاۃ، جہاں کی نماز کا ٹائم پا لیں. یعنی جب نماز کا ٹائم ہو جائے فوری طور پہ وہاں نماز پڑھ لیں. وصلی فی مرابض الغنم، اس لیے آپ نے بکریوں کے باڑے کے اندر بھی نماز پڑھی ہے. یہ نہ سمجھے جہاں بکریاں پیشاب کرتی ہیں گندی جگہ وہاں نہیں، بلکہ بکریوں کے باڑے میں آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. اور اونٹوں کے باڑے میں منع کر دیا، اس لیے کہ اونٹ ایک شر والا جانور ہے. ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کی ہے کوئی اونٹ کھل جائے، اس کی جان کا نقصان ہو جائے. تو وہاں بھی ہم نے پاک جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور بکریوں کے باڑے میں، بکریاں ایک مانوس جانور، انسان کا نقصان نہیں کرتی، تو ایک پاک جگہ پہ یہاں بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن بکریوں کے باڑے کے اندر چلے گئے، نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے وہیں نماز پڑھ لی، آپ نے انتظار نہیں کیا. وَأَنَّهُ أَمُرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور بے شک آپ نے حکم دیا مسجد کو بنانے کا. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَا بَنِي نَجَّارَ، پس آپ نے حکم بھیجا یا آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کے سرداروں کی طرف. فقال، پس آپ نے فرمایا یا بنو نجار، اے بنو نجار کے لوگوں، سامنونی بحائطکم، مجھ سے اس باغ کی قیمت لے لو. ہاذا، تو یہ والا باغ ہے، آپ نے اشارہ فرمایا. قالوا، انہوں نے کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا نطلب ثمنہ الا، آئے گا کہ اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت تو اللہ سے طلب کریں گے. میری نا آنکھوں میں بہت مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل، خراب ہوئی ہے تو بہت دھندلا پانے، نظر ہی نہیں آ رہا. پچھلے ہفتے کچھ بہتر تھی، اب جانا کل پرسوں انشاءاللہ پھر اسپتال. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، بلکہ ہم نے یہ ثواب اللہ سے لینا ہے. قالوا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، نہیں طلب کریں گے اس قیمت کو مگر اللہ تعالیٰ عز و جل سے. قال انس، کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فکان فیہ ما اقول لکم، بس کہا کہ تھا اس بارے میں میں کہتا، یعنی میں تمہیں بتاؤں اس بارے میں. قبور المشرکین، مشرکین کی قبریں تھیں. یہاں اپنا فی خراب، کھنڈرات بھی تھے. یعنی بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا، کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ اس میں خراب جو ہے کھنڈرات تھے. فی نخل، اور اس باغ میں کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے. فامر نبی، پس حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے قبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کے متعلق. فنبشت، پس قبریں کھود دی گئیں. ثم بالخاربن، پھر آپ نے پھر آپ نے اس کھنڈرات میں ان کی ہڈیاں پھینک دیں. فسویت بالنخل، اور آپ نے کھجوروں کے درختوں کو حکم دیا. فقطع، پس وہ کاٹ دیے گئے. فصفوا بالنخل، اور آپ نے لکڑیوں کو جو کھجوروں کے درخت تھے صف کی شکل میں، یعنی کہتے کہ لگاتار آپ نے کھڑے کر لی. بعض نے کہا ہے کہ آپ نے ان کی ٹہنیوں کی ہی دیوار بنا لی تھی، اور جو تنے تھے وہ کھجور کے وہ تو تھے نا، وہ مسجد کے چھت کے ستون بن گئے. تو بڑی دیر تک یہ کھجوروں کے تنے یہ چھت کے ستون رہے. اس کے اوپر چھت بھی اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ جب بارش آتی مکمل بارش سے چھت ٹپکتی. پس کاٹ دیا گیا ان لکڑیوں کو جو کھجوروں کے درخت تھی. کی بات المسجد، وہ گاڑ دی گئی لکڑیاں مسجد کے سامنے. وجعلوا ازادتہ الحجارۃ، اور آپ نے ان کی دیوار بنائی پتھروں سے.
وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ صَخْرًا، اور شروع ہوئے وہ منتقل کر رہے تھے پتھروں کو، یعنی پتھر ڈھو کے لا رہے تھے، وہم، اور وہ یرتجزون، یہ شعر پڑھ رہے تھے، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ان کے ساتھ کہہ رہے تھے، وہ یقولو، اور وہ کہہ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرۃ، اے اللہ نہیں کوئی خیر کا معاملہ مگر خیر تو وہی ہے جو آخرت میں ملے۔ اس طرح آپ نے جنگ احزاب کے موقع کے اندر بھی شعر کہے تھے، لا عیش الا عیش الاخرہ، اتنی بھوک ہے، دشمن کا ڈر، 10,000 کا لشکر دشمن آ چکا ہے، اس حالات میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کا دل بڑھایا کہ عیش تو اثر میں آخرت کی عیش ہے، اور دنیا میں تو انسان کو محنت اور خوف کے ساتھ ہی زندگیاں بسر کرنی ہے۔ فغفرا لے انصارہ والمہاجرہ، تو آپ دعا کر رہے تھے، اللہ انصارہ کو بھی بخش دو اور مہاجرین کو بخش دو۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، باب ہے نماز پڑھنا بکریوں کے باڑے میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی تیاہ عن انس بن مالک قال کان نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھتے، فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں، ثم سمیتو، پھر میں نے سنا، بعد اس کے بعد، یقول، آپ فرماتے ہیں، کان یصلی فی مرابض الغنم، تھے نماز پڑھتے بکریوں کے باڑے میں، قبلہ، اس سے پہلے، ان یبرئ المسجد، یہ کہ بنائے گی مسجد نبوی۔ باب الصلاۃ فی مواضع الابل، باب ہے نماز پڑھنا اونٹوں والی جگہ میں۔ حدثنا صدقۃ بن الفضلی قال حدثنا سلیمان بن حیان قال حدثنا عبید اللہ عن نافع قال رأیت ابن عمر، دیکھا میں نے عبداللہ بن عمر کو وصلی، نماز پڑھتے ہیں، الا بعیر، اپنے اونٹ کی طرف، یعنی اونٹ اگر کجاوے کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے تو کجاوا کو ہم سمجھ لیں گے اپنا سترا، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وقال کہا رأیت النبی، دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا فالو، اس طرح کرتے ہیں، اگر ویسے بھی اونٹ بیٹھا ہوا ہمارا سترا ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ جب ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پچھلے نے کسی نے نماز شروع کر دی ہے نا، ہم اس کا سترا بن گئے، ہم نہیں اٹھیں گی جب تک سلام نہیں پھیرے گا۔ اس طرح امام بھی مقتدیوں کو سترا ہوتا ہے نا، نہیں اٹھنا جب تک اسے سلام نہیں پھیرنی، کیونکہ اس کی نماز خراب ہوگی۔ وہ اچھی بات ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ بیٹھی ہیں تو پچھلے صف والے نماز شروع کر دی، آپ اس کے آگے تو آپ نہیں اٹھ سکیں گی۔ ہاں اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ کو تکیہ رکھ کے نا اپنے پیچھے اس کا سترا بنا کے پھر آپ چلی جائیں، لیکن نماز پڑھنے والوں کو بھی احتیاط چاہیے۔ ہاں چادر بھی سترا بن جاتی ہے۔ ہاں جی، دیکھا میں نے، کہتے ہیں دیکھا میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز پڑھتے ہیں اونٹ کی طرف، یہاں اس کے کجاوے کا ذکر نہیں آیا، اور کہا کہ دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا فلو، وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ بابو من صلی وقدامہ تنور، باب جس نے نماز پڑھی اس کے آگے تنور ہے، ونار، آگ ہے، اور وہ شہر میں کوئی بھی چیز، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کوئی نالا بہ رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نمازیں کسوف پڑھائی ہے تو آپ نے جہنم کی آگ کو سامنے دیکھا تھا، تو آپ نے نماز اپنی مکمل کی تھی، اور جنت کو بھی آپ نے دیکھا تھا۔ بعد میں جو شخص نماز پڑھے اس کے آگے تنور ہو یا آگ جلتی ہو، اور شہر میں کوئی بھی چیز ہو، مما یا بدا، اس چیز میں سے کی عبادت کرتے ہیں اس کی، فارادہ بھی، پس اس کا ارادہ ہو وجہ اللہ، یہ اس کے دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، جو عزت والا، بزرگی والا ہے۔ وقال الزہری اخبرنی انس بن مالک قال قال نبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرضت علیہ النار، پیش کی مجھ پر جہنم کی آگ، وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلمہ عن عطاء بن یسار عن عبداللہ ابن عباس قال کان خسفت الشمس، گرہن لگ گیا سورج کو، فصلی رسول اللہ، پس نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم قال، پھر کہا، اریت النار، دیکھا میں نے جہنم کی آگ کو، فلم ارى منظرا، پس نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر، کل یوم قط افضح، کہ آج کے دن سے زیادہ سخت منظر ہو۔ باب کراہیت الصلاۃ فی مقابر، باب ہے برا سمجھا آپ نے نماز کو پڑھنا قبرستان میں یا قبروں میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ ابن عمر قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن النبی قال جعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، بناؤ اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کے لیے، ولا تتخذوها قبورا، اور نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان۔ آپ نے تمام سنتے نفل گھر پڑھنے کے لیے کہا، یہاں فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو ثابت ہوا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بابو صلاتی، باب نماز پڑھنا فی موضع الخسف، دنسی ہوئی جگہ میں، والعذابی، جہاں اللہ کا عذاب ہو، یذکر ان علی، اور ذکر کیا بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے کریہ برا سمجھا، الصلاۃ، نماز پڑھنا، بے خسفی بابلی،
یعنی جہاں یہ بابل کا علاقہ دنسا دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی دور کی بات ہے، آپ نے ٹھہرنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ جب آپ جنگ تبوک سے واپس ہوئے، کچھ صحابہ کرام نے سمودیوں کی بستیوں میں پہلے داخلہ لے لیا، جا کے انہوں نے پانی لیا، انہوں نے آٹا گوندا تو آپ نے آ کے ڈانٹا، فرمایا آٹا ضائع کر دو، پھینک دو، یہ اونٹوں کو کھلا دو، پانی سارا ضائع کر دو۔ اگر تم نے پانی بھرنا ہے تو جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی وہاں سے پانی بھرو۔ آپ نے تو ٹھہرنے کے بھی نہیں کہا، ہم نے وہاں نماز کیسے پڑھنی؟ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے جو اس بستی والوں پہ آیا ہے۔ جیسے ہم نے آج تک بھی وادی محصر میں حج کرنے والوں نے تیزی کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے، جہاں فیل والوں کو اللہ نے تباہ کیا تھا۔ حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لا تدخلوا علی هؤلاء، نہ داخل ہوا کرو ان لوگوں پر، المعذبین جن کو عذاب کیا گیا ہے، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ ہو تم رونے والے، فإن لم تکونوا باکین، پس اگر نہ ہو تم رونے والے، فلا تدخلوا علیہم، پس نہ داخل ہوا کرو ان میں، لا یصیبہ ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ عذاب پہنچے جو عذاب ان کو پہنچا ہے۔ باب الصلاۃ فی البیعۃ، باب ہے نماز پڑھنا گرجے گھروں میں۔ کالا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انا لا ندخل، بے شک ہم نہیں داخل ہو سکتے، کننا کنائسکم، نہیں بے شک ہم نہیں داخل ہوں گے، کنائسکم تمہارے کنیسوں میں، من اجلی اس وجہ سے، تماثیلی کہ وہاں تصویریں پڑی ہوئی ہیں، اللہ فی عصوری، اس میں تصویریں یعنی پیغمبروں کی ہیں، کسی ان کے بزرگوں کی ہیں۔ وکان ابن عباس، اور کہا عبداللہ بن عباس نے، وصلی فی البیعۃ، کہ نماز پڑھنا گرجا گھر میں، الا بیعۃ فیہا تماثیل، یعنی اگر خالی گرجا گھر تو کوئی بات نہیں، جس میں تصویریں پڑی پھر وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ عن ام سلمہ، بے شک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکرت لرسول اللہ، ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کنیسہ کا یعنی گرجا گھر کا، انہا بالارض الحبشہ تھی، یہ حبشہ تو بے شک وہ حبشہ کی زمین میں ہے، کہا جاتا اس کو ماریا، اس گرجا کا نام ماریا تھا۔ فذکرت لہو، پر ذکر کیا میں نے آپ کے لیے، ما رأت فیہا، جو میں نے دیکھا اس گرجا گھر میں، من الصوری تصویروں کو، فقال، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولئک قوم، یہ ایسی قوم کے لوگ ہیں، اذا مات فی العبد الصالح، جب ان میں کوئی صالح بندہ فوت ہوتا تھا، ورجل الصالح، آدمی صالح فوت ہوتا تھا، بنو علی قبر مسجدن، بناتے تھے اس کی قبر پر مسجد، وصوروا فیہ، اور تصویریں رکھتے تھے اس میں، تلک الصور، یہ تصویریں رکھنا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ سب سے بری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔